ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ مجمع میں شام سے آیا ہوا ایک مسافر بھی موجود تھا۔ نہایت ادب سے کھڑا ہوا اور عرض کی، امیر المومنین، مجھے کچھ سوالات میں تشویش ہے۔ میں یہاں آپ کی موجودگی کا سن کر آیا ہوں۔ میں آپ سے چند سوالوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اگر سوال پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوالات کا آغاز کیا۔ اے امیر المومنین، مجھے یہ بتائیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا اور ان کی کشتی کا طول و عرض کتنا تھا؟ آپ نے فرمایا، نوح علیہ السلام کا اصل نام سکن تھا۔ انہیں نوح علیہ السلام کہنے کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے 950 برس تک قوم پر نوحہ کیا تھا۔ ان کی کشتی کا طول 800 ہاتھ، عرض 500 ہاتھ اور سطح زمین سے اس کی بلندی 80 ہاتھ تھی۔ اس نے دوسرا سوال کیا، تخلیق کے کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے پہلے نور کو پیدا کیا۔ اس نے تیسرا سوال کیا، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے کا غم میں کتنا عرصہ روتے رہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 100 سال تک۔ پھر اس نے سوال، میراث کے مرد کے 2 حصے اور عورت کا 1 حصہ کیوں رکھا گیا جبکہ اسلام تو مساوات کا حکم دیتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جنت میں حضرت حوا نے جو گوشہ اٹھایا تھا اس پر گندم کے 3 دانے تھے، انہوں نے خود 1 رکھا جبکہ آدم علیہ السلام کو 2 دیے، چونکہ وہ ہمارے جد ہیں۔ اسی نسبت سے وراثت میں مرد کے 2 اور عورت کا 1 حصہ مقرر ہوا۔ اس آدمی نے پھر سوال کیا کہ جنات کا باپ کون ہے اور اللہ نے جنات کی طرف کس نبی کو مبعوث کیا؟ حضرت علی نے فرمایا، جنات کے جد اعلیٰ کا نام شمان ہے اور اسے اللہ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا، اور اللہ نے جنات کی طرف ایک نبی کو مبعوث کیا تھا جس کا نام یوسف تھا، جنہوں نے جنات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی لیکن انہوں نے اس نبی کو قتل کر دیا۔ اس نے پھر فرمایا، اے علی، آپ مجھے یہ بتائیں، بیل وہ واحد جانور ہے جس نے آسمان کی طرف اپنا سر نہیں اٹھایا، ایسا کیوں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب بنی اسرائیل نے گوسالہ کی پوجا کی تھی تبھی سے بیل شرم کے مارے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھاتا۔ گوسالہ ایک سنہری رنگ کا بچڑا تھا جسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سامری جادوگر نے اپنی جادوئی مہارت سے بولنے کی طاقت دی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل سے اس بچڑے کی پوجا کروائی تھی۔ لوگ حضرت علی کی حاضر جوابی سے بہت متاثر ہوئے۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا، مد و جزر کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سمندر کے پانی پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، جب وہ سمندر کے پانی میں اپنا پاؤں ڈالتا ہے تو مد پیدا ہوتا ہے اور جب اسے نکالتا ہے تو جزر پیدا ہوتا ہے۔ مد و جزر سمندر کے پانی کا خود بخود بلند ہونے اور کم ہونے کے عمل کو کہتے ہیں۔ اس نے پھر سوال کیا، اللہ نے زمین اور آسمان اور پہاڑ کو کس چیز سے پیدا کیا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پانی کے بخارات، زمین کو پانی کی جاگ سے اور پہاڑوں کو پانی کی موجوں سے بنایا۔ شام سے آئے مسافر نے اگلا سوال پوچھا، اے امیر المومنین، وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے شادی کی تھی؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ یعقوب علیہ السلام تھے جنہوں نے ایک ہی دن ایک ہی وقت میں 2 سکی بہنوں لیا اور راحیل سے نکاح کیا تھا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح کو اسلام میں حرام قرار دے دیا۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا، زمین کے اوپر کے آسمان کو کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رکی ہوئی فوج سے۔ کفر کی ابتدا کس نے کی اور پہلا کفر کس نے کیا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کفر کی ابتدا ابلیس سے ہوئی اور وہی کائنات کا پہلا کافر تھا۔ اے امیر المومنین، جیسا کہ قرآن پاک میں 7 آسمانوں کا ذکر آیا ہے، آپ ہمیں ان 7 آسمانوں کے نام اور رنگ بتائیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو آسمان زمین کے اوپر ہے اس کا نام رفیع ہے اور وہ پانی کے بخارات اور دھول سے بنا ہوا ہے۔ دوسرے آسمان کا نام کیزوم ہے، اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ تیسرے کا نام مودون ہے، اس میں ملے جلے رنگ ہیں۔ چوتھے آسمان کا نام ارفعلون ہے، اس کا رنگ چاندنی جیسا ہے۔ پانچویں آسمان کا نام حیون ہے، اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ چھٹے آسمان کا نام عروس ہے اور وہ سبز یاقوت کا بنا ہوا ہے۔ ساتویں آسمان کا نام اجمہ ہے، یہ سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں رکھا گیا اور انہوں نے کتنی عمر پائی؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیونکہ وہ عدیم ارض یعنی کہ نیاب زمین کی کھال سے بنایا گیا تھا
इसलिए उसका नाम आदम रखा और उन्होंने 900 साल उम्र पाई। उसने फिर पूछा, इब्लीस का नाम आसमानों में क्या था? आपने फरमाया, हारिस। उसने आखिरी सवाल किया, मक्का को उम्मुल कुरान क्यों कहा जाता है? आपने फरमाया, उम्मुल करा के मैंने हर तरतीब की माँ है, क्योंकि जमीन की हर चीज उसके नीचे से बिछाई गई है। इसलिए अरब के शहर मक्का को जहाँ बैतुल्ला शरीफ है उम्मुल करा कहा जाता है। सामिन कराम, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।